بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ وعطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ آپ کی خدمت میں حاضر ہے محمد منیب احمد۔ ہمارا آج کا موضوع ہے صاحب سیرت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہر صبح و شام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پیش کی جاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ہر امتی کا چہرہ اس کے اعمال کو پہچانتے ہیں۔ اس علم کامل کے باعث حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کے روز سب کے گواہ ہوں گے۔ تمہارا رسول تم پر گواہی دے گا، کیونکہ وہ جانتے ہیں اپنی نبوت کے نور سے اپنے دین کے ہر ماننے والے کے رتبے کو، کہ میرے دین میں اس کا کیا درجہ ہے اور اس کے ایمان کی حقیقت کیا ہے، اور وہ کون سا پردہ ہے جس سے اس کی ترقی رکی ہوئی ہے۔ پس وہ تمہارے گناہوں کو بھی پہچانتے ہیں، تمہارے ایمان کے درجوں کو بھی، تمہارے نیک و بد سارے اعمال کو، اور تمہارے اخلاق و نفاق کو بھی پہچانتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن و جمال کا آفتاب پوری طرح ہمارے سامنے نمایاں نہیں ہوا۔ اگر وہ پوری طرح ظاہر ہوتا تو کوئی ہستی اس کے دیکھنے کی تاب نہ لا سکتی، آنکھیں چندیا جاتی، دل ہیبت زدہ ہو جاتے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا مقصد پورا نہ ہوتا۔ خالق کائنات نے اپنے حکمت بالغہ سے اپنے محبوب کے حسن و جمال کو نہ صرف اتنا ظاہر جس کی لوگ تاب لا سکیں اور چشم فیض کے قریب پہنچ کر اپنی پیاس بجھا سکیں۔ اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ وہ خدا کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن و جمال کی ساری اداؤں کا احاطہ کر لے تو یہ ممکن نہیں۔ دنیا والوں نے اس خیر و برکات سے بھرپور گھٹا کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت ہی تعریف کیا گیا کہ دل نواز نام سے پکارا۔ عالم بالا کے مکینوں نے اسے احمد یعنی اپنے رب کا سب سے زیادہ ثناخواں کہا، لیکن حقیقت کی فریبیوں سے نقاب اور اس وقت اٹھا جب اس کے خالق و پروردگار نے اسے اپنے کائنات سے روشناس کرایا۔ عالم بالا کے مکینوں نے اسے احمد یعنی اپنے رب کا سب سے زیادہ ثناخواں کہا، لیکن حقیقت کی دل فریبیوں سے نقاب اس وقت اٹھا جب اس کے خالق و پروردگار نے اسے اپنی کائنات سے روشناس کرایا۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اور ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے سراپائے رحمت بنا کر بھیجا۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جن افراد نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن کو تھاما وہ گمراہ تھے، لیکن اس نور مبین سے اکتساب نور کرنے کے بعد ظلمت و قدائے عالم میں ہدایت کے چراغ روشن کر گئے۔ جاہل تھے لیکن دنیا کے جس گوشے میں گئے علم و حکمت کے چمن کھلاتے گئے۔ گنوار اور اجڑ تھے لیکن پاکیزہ تہذیب و تمدن کے بانی بن گئے۔ خدا فراموش تھے لیکن خدا شناسی کی قندیلیں روشن کر گئے۔ ہزارہا صلاۃ و سلام ہوں اس طلعت زیبا پر جس نے بندے کو ٹوٹا ہوا تعلق اپنے رب سے جوڑ دیا اور انسان کو شرف انسانیت سے آشناس کر دیا۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ سبحان اللہ۔ تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کہا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خلق حسن و ادا کی قسم، وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کہ کلام مجید نے کھائی شہا، تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم۔ اسلام کے ذلیل ترین دشمن ابو جہل نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ پر کیسے جھوٹ باندھ سکتے ہیں؟
استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ حالانکہ ہم خود انہیں امین کہا کرتے تھے، انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا تھا، لیکن بات یہ ہے کہ عبد مناف یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کے پاس پہلے ہی سقایا یعنی حاجیوں کو پانی فراہم کرنا، رفادہ یعنی حاجیوں کی میزبانی اور مشورہ کے اعلیٰ اور اہم مناصب ہیں۔ اگر ان میں بھی نبوت آ جائے تو ہمارے پاس باقی کیا رہے گا؟ جو بھی انسان، جو بھی بندہ جو مرضی کہتا رہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ جب اللہ ہی اپنے بندے کی حفاظت کرنا چاہے تو کوئی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے آگے شیئر کریں تاکہ لوگوں کے علم میں بھی اضافہ ہو۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔